لله رب العالمين الصلاة والسلام أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات معزز سامعین کرام، وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جتنا بھی وقت ہو جائے ہمیں کبھی بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وقت کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے۔ وقت کا کام ہے آتے رہنا اور جاتے رہنا۔ وقت اگر آئے اور نہ جائے تو وقت نہیں، اور اگر ہم پرواہ کریں وقت کی تو ہم عزادار نہیں۔ 10 بج جائے، 10:15 بج جائے، 11 بج جائے، اما 12 بج جائے، مگر عزادار رہتا ہے، 12 نہیں بجتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور 12 بج بھی جائے تو پھر 1 بج جاتا ہے۔ 12 بج بھی جائے تو پھر 1 بج جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 12 بجتا ہی ہے 1 بجنے کے لیے۔ توجہ، اگر 12 نہ بجے تو 1 نہ بجے۔ اب جملہ ذرا سا سنبھال کے کہہ دوں کہ اگر 12 نہ بچے تو 1 بھی نہ بچے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بچتا ہی اسی لیے۔ اور وقت، خیر وقت ہے ہمارے پاس، امام وقت ہے۔ وقت کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس امام وقت، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اگر امام وقت نہ چاہے تو وقت کیسے بدل سکتا ہے؟ جب تک امام وقت نہ کہے وقت نہیں بدل سکتا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ 2021 میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 2021 میں کیا خراب ہو جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی بہت دن پورا ہو گیا، بس اب قیامت آنے والی ہے۔ قیامت آنے والی ہے، جو مانتے ہیں آنے والی ہے ان کے لیے قیامت ہے، جو کہتے ہیں آنے والی ان کے لیے قیامت ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ قیامت کو جب تک اجازت نہیں ملے گی تب تک قیامت نہیں آنے والی۔ اگر اصول سے چلو گے تب سمجھ میں آئے گا، اگر اصول سے چلو گے، اگر فضول سے چلو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، امامت کے بعد قیامت ہے۔ ایک صلوات بڑے محمد وآل محمد۔ امامت کے بعد قیامت۔ آج میں کچھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں دیکھنے کی بڑی خواہش رہتی ہے مجھے۔ میرے یہاں بچے بھی موجود ہیں، اور مولوی صاحب کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بچے واہ واہ کر رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بچے واہ واہ کہنے کے قابل ہو گئے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بچے واہ واہ کر رہے ہیں۔ بچوں کا واہ واہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابا بھی واہ واہ کرنا جانتے ہیں۔
اس لیے کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، جیسا باپ، یہ تو ہے دنیاوی مثال۔ لیکن کبھی کبھی یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باپ بڑا شریف، بیٹا اتنا ہی بڑا رضی، بیٹا بہت بڑا نمازی، باپ کبھی مسجد دیکھتا ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی قانون، معلوم یہ ہے کہ دنیا بنایا ہوا قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، لیکن اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ٹوٹتا ہے نہ بدلتا ہے۔ اللہ جیسا باپ بناتا ہے ویسا ہی بیٹا بناتا ہے۔ اگر باپ کو حیدر بنایا ہے تو بیٹے کو ثانی حیدر بنایا ہے۔ باپ عالم ہے، بیٹا عالم ہے۔ باپ شجی ہے، بیٹا شجی ہے۔ باپ بہادر ہے، بیٹا بہادر ہے۔ باپ تقوی ہے، بیٹا بھی تقوی ہے۔ باپ نور ہے، بیٹا بھی نور ہے۔ باپ معصوم ہے، بیٹا بھی معصوم ہے۔ باپ بھی ایک ہے، بیٹا بھی ایک ہے۔ باپ بھی بے مثل ہے، بیٹا بھی بے مثل ہے۔ نہ کوئی باپ کے جیسا ہے، نہ کوئی بیٹے کے جیسا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی عباس جیسا ہے، عباس حیدر جیسا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حیدر جیسا، حیدر جیسا، حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ سبحان اللہ۔ جو شجاعت باپ کی ہے وہی شجاعت بیٹے کی ہے۔ جو سخاوت باپ کی ہے وہی سخاوت بیٹے کی۔ باپ کا کام تھا لوگوں کی مرادیں پوری کرنا۔ بے شک۔ وہ ایک فرق میں بیان کرنے لگا ہوں۔ علی نے ہمیشہ سائل کو عطا کیا بے شک، بے شک۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے، سبحان اللہ۔ لیکن بیٹا اتنا کریم ہے کہ لوگوں کو بغیر ہاتھوں کے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھوں سے عطا کرے اسے حیدر کہتے ہیں، جو بغیر ہاتھوں کے عطا کرے اسے ثانی حیدر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل ثانی حیدر کہتے ہیں، ثانی حیدر کہتے ہیں۔ با وفا، با وفا، یا باش، یا باش، با وفا، با وفا، یا باش، یا باش، وجری، وجری، یا باش، یا باش، وجری، وجری، یا باش، یا باش، وسقی، وسقی، یا باش، یا باش، وسقی، وسقی، یا باش، یا باش، سکیات، سکیات، یا باش، یا باش، سکیات، سکیات، یا باش، یا باش۔ نعرہ حیدر، احترام دے امام زمانہ صلوات۔ جیسا میرا مولا بے شک، بے شک۔ ویسا ہی میرا مولا۔ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں ذرا سی ہیر پھیر کروں۔ جیسا میرا حیدر مولا ویسا ہی میرا عباس مولا۔ توجہ شرط ہے دوستو۔ دیکھیے شجاعت کا عالم، غازی ابو الفضل عباس کو مولا کائنات نے محمد
اپائنٹ کر دیا بیٹے دیکھو میں اس بات کی نگرانی کر رہا ہوں، فقط میں کچھ ثابت کرنے کے لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے استاد جیسے بڑے بھائی بھی موجود ہیں، آگے تشریف لے آئیں آپ۔ اپائنٹ کر دیا کہ جب تک میں نہ اجازت دوں عباس کوئی باغ کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ مولا کائنات نے مولا عباس کو معین کر دیا۔ اب جہاں مولا نے مولا کی ڈیوٹی لگا دی، مولا وہاں سے اب اگر واقعاً بیٹا ہوگا تو باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر واقعاً بیٹا ہوگا، مولا ابوالفضل عباس کھڑے ہوئے، گھوڑے پر نقاب ڈالے ہوئے ایک شخص چلا آیا، کہا مجھے باغ کے اندر جانے دو۔ غازی نے فوراً روک دیا، نہیں، جب تک میرا بابا اجازت نہ دے دے تب تک آپ باغ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ توجہ توجہ توجہ، جب تک میرا بابا اجازت نہ دے دے تب تک آپ باغ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جملہ کہوں آپ سمجھیں گے؟ معلوم ہوا مولا ابوالفضل عباس یہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر علی کی اجازت نہ ہو تو انسان دنیاوی باغ میں نہیں جا سکتا، تو بغیر علی کی اجازت کے جنت کے باغ میں کہاں جا سکتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی آنے والے نے کوشش کی، مولا ابوالفضل عباس نے روک دیا، پھر کوشش کی، پھر روک دیا۔ دیکھیں واقعات یوں ہی نہیں پڑھے جاتے، واقعات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت سے آشنائی کرواتے ہیں۔ واقعات اسی لیے پڑھے جاتے ہیں، جہاں پڑھنے والے کو چاہیے کہ منظر کشی کا خیال رکھے، سننے والے کو بھی چاہیے کہ ہوں ہاں کرتا رہے۔ یہ تبھی تو واقعہ سنانے میں لطف آتا ہے، سنانے والے کو جب لطف آئے گا تبھی تو سننے والے کو لطف آئے گا۔ بھائی جب سنانے والے کوئی لطف نہیں آئے گا تو سننے والے کو لطف کہاں آئے گا؟ اور یہ الگ بات ہے کہ سنانے والا بھی تو ایسا ہو، ہائے 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 ہائے، کہ سننے والے کو لطف آئے، وگرنہ آپ کہتے رہیے۔ آپ نے سنا ہے نا، سنانے والے کو سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ صرف مائی کی والے کی ڈیوٹی لگی ہے سبحان اللہ کہنے میں، سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنانے والے کو لطف آتا ہے، تو سننے والے کو کیا لطف آئے گا؟ سنانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کسی کو لطف آئے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا نبی اللہ جو کچھ آپ نے کہا سب کچھ صحیح کہا۔ ہائے ہائے ہائے، جب لطف آئے گا تبھی تو کہے گا نا سب کچھ صحیح کہا۔ مولا نے روک دیا، آنے والے نے تلوار نکالی، وار کیا، غازی نے وار کو روک دیا۔ یہاں سکوت ضروری ہے، جنگ کرنے میں خاموشی اچھی نہیں لگتی ہے، جنگ دیکھنے میں خاموشی ضروری ہے۔ اگر آپ خاموش نہیں رہیں گے تو جنگ دیکھ نہیں پائیں گے۔ وار کو روک دیا، پھر آنے والے نے وار کیا، پھر عباس نے وار کو روک دیا۔
وار مسلسل ہوتا چلا گیا، غازی وار کو روکتا چلا گیا۔ نہ جانے آسمان میں کیسی ہلچل رہی ہوگی کہ ملائکہ صفے باندھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وار کرنے والا علی ہے یا وار کو روکنے والا علی ہے، وار کو روکنے والا علی ہے یا وار کرنے والا علی ہے۔ بس اسی بات کی ہلچل مچی ہے، اس لیے کہ آج ایک علی وار کر رہا ہے، ایک علی وار کو روک رہا ہے، اور ایک علی مشاہدہ کر رہا ہے، ایک علی مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب کبھی نہ کہنا علی صرف دو ہیں، بنانے والا بھی علی ہے، بننے والے بھی علی ہے، بننے والے بھی علی ہے۔ چہرے سے نقاب پلٹی مولانا، عباس تم نے وار کو فقط روکا، وار کا جواب کیوں نہ دیا؟ وار کو فقط روکا، جواب کیوں نہ دیا؟ غازی کا جواب سنیں گے آپ، ایسا جواب جو لا جواب ہے، لا جواب۔ اے بابا علی، میں کیسے وار کرتا؟ کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عباس علی کا بیٹا ہے۔ اے بابا، جو علم آپ کا ہے وہی علم میرا ہے، کیونکہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا، جیسا باپ ہوتا ہے۔ اب دنیا، بیٹا رک جاؤ، ذرا سا رک جاؤ، اب دنیا یہ کہتی ہے کہ عباس معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے۔ بتاؤ، جو علم علی کا وہی علم عباس کا۔ غیب کے عالم کو علی کہتے اور غیب کے عالم کو عباس کہتے۔ توجہ 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 توجہ۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتا تو معصوم کی جگہ معصوم نہ ہوتی۔ توجہ توجہ توجہ۔ معصوم کی جگہ، یار سمجھو تو صحیح، قرآن پہ قرآن اچھا لگتا ہے۔ عباس کا پیدا ہوتے ہی آغوش حسین میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی اگر آغوش معصوم ہے تو عباس بھی مکمل معصوم ہے، مکمل معصوم ہے، مکمل معصوم۔ فقط یک فرق، 12 امام، امام 12 ہے، معصوم 12 نہیں ہے، معصوم 12 نہیں ہے۔ معصوم جو ہماری کتابوں میں جنہیں اللہ نے منتخب کیا ان کی تعداد 14 ہے، لیکن کسی نبی کو بھی آپ غیر معصوم نہیں کہہ سکتے۔ یہ معصوم وہی ہے جس سے کوئی خطا نہ ہو۔ ہے ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تو معصوم نظر آتا ہے، معصوم کے گھر پیدا ہونے والا غیر معصوم نظر آتا ہے۔ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم، اور جو معصوم کے گھر میں، توجہ شرط ہے۔ ہمارے استاد حسن مہدی صاحب قبلہ
چار مصرے ان کے یاد آ گئے اور یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں کہ لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، اور جو شعر و اچھا وہ پرانا نہیں ہوتا۔ اب ایسے بھی ہم نے لکھنؤ میں سیکھا ہے، لکھنؤ میں پڑھا ہے، تو پڑھتے رہیں گے۔ بے شک بے شک کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس۔ سبحان اللہ شعر جب پڑھا کرو نا تو شعر محسوس کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شعر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، شعر محسوس کرنے کی چیز۔ توجہ توجہ، لے علی علی پڑھنا اور ہے، علی کو محسوس کرنا اور ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ایک سکھ کا بیٹا اپنے گھر کے آنگن میں علی 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 کر رہا تھا۔ سکھ نے پوچھا، بیٹے ابے ہم تو گرو نانک والے ہیں، تو یہ علی علی کیوں کر رہا ہے؟ کہا بابا آپ نہیں سمجھتے جو میں سمجھتا ہوں، آپ وہ نہیں محسوس کرتے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جیسے میں کہتا ہوں یا علی، میرے بدن میں طاقت آنے لگتی ہے، توانائی آنے لگتی ہے۔ علی علی کہا نہ کرو، محسوس کیا کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اگر محسوس نہ کرتے تو یا علی کہہ کے تلوار سر پہ نہ مارتے، محسوس نہ کرتے یا علی کہہ کے آگ پہ چلے نہ جاتے۔ اگر محسوس نہ کرتے، توجہ، اگر محسوس نہ کرتے، محسوس کیا کرو۔ تو عباس اس شخصیت کو کہتے، سمیٹ رہا ہوں جملہ میں، شہزادی۔ اللہ کون شہزادی؟ زمین و زمان کی شہزادی، مکین و مکان کی شہزادی، بے شک جنت کی شہزادی، بے شک بے شک علی کی شہزادی، سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی شہزادی۔ اس سے بڑی بات کوئی ہوگی؟ علی کسے کہتے؟ کسی عالم دین سے ایک عیسائی نے سوال کیا، یہ بتاؤ دنیا میں اتنے دھرم موجود ہیں، اتنے فرقے موجود ہیں، ان سارے فرقوں میں اور تمہارے فرقے میں کیا فرق ہے؟ سب کے پاس رہبر ہے، سب کے پاس پیشوا ہے، سب کے پاس امام ہے، سب کے پاس ہادی ہے، یہ بتاؤ تمہارے میں کیا انوکھا پن ہے جو ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہو؟ توجہ توجہ توجہ، علی کا چاہنے والا پوری دنیا کے سامنے یہ بول اٹھا کہ ہوں گے سب کے اپنے اپنے راہبر، ہوں گے سب کے اپنے اپنے مسیحا، ہوں گے سب کے اپنے اپنے امام، لیکن فقط یہ شرف میرے امام کا ہے کہ علی عبادت خانے میں پیدا ہوا ہے۔ کسی کے دھرم کا کوئی امام عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا، یہ علی کا شرف ہے کہ عبادت خانے میں پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ عبادت خانے میں۔ شہزادی نے مصائب سے فضائل کا گوشہ کیا وصیت کی تھی؟ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، زینب عباس کو میرا سلام کہلوانا، اور یہ کرتا میں نے عباس کے لیے بنایا، پہچانو عظمت عباس کو، میرے عباس کو میرا سلام کہلوانا۔ سلام اس پہ کہا جاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس پہ بھروسہ ہوتا ہے اس سے سلام کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا جس پہ بھروسہ کرے اسے رسالت کہتے ہیں، رسالت جس پہ بھروسہ کرے اسے امامت کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، امامت تو امامت جس پہ بھروسہ کرے
اسے شہزادی کائنات کہتے ہیں۔ اور شہزادی جس پہ بھروسہ کرے اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ اب سوچئے آپ کیا علم ہے عباس کا، کیا مرتبہ ہے عباس کا، کیا مرتبہ ہے، دنیا بتا نہیں سکتی کہ غازی کتنا بلند ہے، نہیں بتا سکتی دنیا۔ اتنا بلند ہے غازی، اتنا بلند ہے غازی، اتنا بلند ہے غازی کہ بلندی خود وفاؤں کے پروردگار کو سجدہ کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سجدہ کرتی ہے بلندی۔ اس ہستی کو کہتے ہیں عباس، بے شک، علم میں حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شجاعت میں حیدر، سبحان اللہ، سخاوت میں حیدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عباس کو میں عباس نہ کہوں، صرف کہوں حیدر حیدر۔ سبحان اللہ، علی کے معنی بھی بلندی کے ہے، بے شک، عباس کے معنی بھی بلندی کے، بے شک، بے شک، علی کے معنی بھی سخی کے ہے، عباس کے معنی بھی سخی۔ جملہ سمیٹوں میں، علی کے معنی بھی شیر کے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عباس کے معنی بھی شیر کے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے آپ؟ علی عالم ہے، عباس بھی عالم ہے۔ جب جب لوگوں نے سوال کیا علی نے جواب دیا، جب جب عباس سے لوگوں نے سوال کیا، اگر علی عباس جواب نہ دیتے تو عباس کو باب المراد نہ کہا جاتا۔ بے شک، آج بھی درگاہ میں کتنے لوگ مانگنے آتے ہیں، کتنا بھروسہ ہے اس عطا کرنے والے پر، بے شک، کتنا بھروسہ۔ کیا بھائی مانگنے آئے کس سے؟ اللہ سے۔ واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ عباس کا۔ سبحان اللہ، ہے معلوم ہے آپ کو کہ اگر اللہ کو عباس کا واسطہ دے دیا گیا تو مراد پوری ہو جائے گی۔ ہے خدا کے بھروسے کو عباس کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کے بھروسے۔ جب خدا کو بھروسہ ہے عباس پر تو عزادار کیوں نہ بھروسہ کرے عباس پر؟ اپنی ہر مراد مانگو عباس کے در سے، بے شک، بے شک، اس لیے کہ عباس ایک عالم کا بیٹا ہے۔ کبھی زندگی میں یہ تمنا نہ رہی عباس کی حسن و حسین کو بھائی کہے۔ اللہ اکبر، حسن و حسین کو تمنا تھی کہ عباس مجھے بھائی کہے۔ عظمت پہچانو، عظمت پہچانو۔ کبھی یہ تمنا نہیں تھی عباس کو کہ حسن و حسین مجھے بھائی کہے، ہمیشہ تمنا تھی حسین۔ اس سے بڑا مرتبہ میں کیا بیان کروں اب؟ ہاں کہا، پہلی مرتبہ کہا اور آخری مرتبہ۔ عباس کوئی وصیت ہے؟ آقا وصیت، جب آپ خیمے میں جائیے گا زین العابدین سے کہیے گا عباس جاتے جاتے تمہاری امامت کا اقرار کر کے گیا۔
آقا زین العابدین سے کہیے گا کہ عباس کی جب قبر بنوانا قبر پہ عباس کا نام نہ لکھوانا، فقط اتنا لکھوا دینا ایک مشقی جو پیاسا مر گیا، نام نہ لکھوانا عباس کا۔ سمجھ سکتے ہیں آپ اس جملہ کتنا بڑا ہے، تاکہ دنیا نہ یہ سوچے کہ عباس نے پانی پی لیا تھا۔ دنیا کو آج بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عباس نے پانی نہیں پیا تھا۔ سنیں گے دعائے عباس سنیں گے آپ؟ مشکیزے کو پر کرتے کرتے ہتھیلی نم ہو گئی عباس کی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا عباس، سنتے جاؤ روتے جانا، یا نہیں رو سکتے نا اگر گھر جا کے رو لینا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے پروردگارا میں سکینہ کے لیے پانی لے آیا تھا، مشکیزہ پر کرتے کرتے میری ہتھیلی نم ہو گئی، جبکہ خیمے میں شہزادیوں کے ہونٹ خوش گئے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا تھا غازی نے اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ وفا غیرت اسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی عباس سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے مصائب نہیں پڑھائے، میں نے تو ابھی آپ کو صرف اشارہ کیا ہے کہ سمجھے غازی کی عظمت کو۔ جناب منہال رسول کے صحابی، میں کیسے پڑھوں واقعہ؟ نہیں پڑھا جاتا دوستو، اور اس لیے بھی نہیں پڑھا جاتا کیونکہ آج کتنی تاریخ ہو گئی۔ یہ جو راتیں یہ ساتیں جو جا رہی ہے نا، ایک ایک لمحہ جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، خدا آپ سب کو زندگی دے تاکہ آپ اگلے برس پھر محرم کریں۔ ویسے بھی اب کی برس کی پابندیاں، لیکن ہم نے کچھ حد تک تو آنسو بہائے نا، پھر بھی دل میں ایک تمنا رہ گئی، جی بھر کے نہ رو سکے، جی بھر کے ماتم نہ کر سکے۔ آپ اپنے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ان باتوں کو جب زینب سوچتی تھی، جب بیویاں رونا چاہتی تھی تو انہیں رونے نہیں تھی۔ اتنی بڑی بیماری جسے کرونا کہتے، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس سے مجھ سے بحث نہیں ہے۔ ہر جگہ پابندی لگائی گئی کہ آپ اتنے لوگ نہ جمع ہو، اتنے لوگ جمع نہ ہو۔
لیکن عزادارو ہندوستان گورنمنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے تعداد پہ پابندی لگائی. ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری گورنمنٹ نے رونے پہ پابندی نہیں لگائی. خوش نصیب ہو کہ تمہیں جی بھر کے رونے دیا جائے. ورنہ جب قیدی چلتے تھے نا، چلتے چلتے دوستو آپ ہی فیصلہ کریں. میں مثلاً پیدل چلنے کا عادی نہیں ہوں. کوئی 2-3 کلومیٹر کہے مولانا صاحب آپ چلے جائیے، 1-8 کلومیٹر تو میں چلوں گا. پھر میرے پاؤں کی طاقت جواب دے جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ میں تھک کے بیٹھ جاؤں گا. ہے نا دوستو؟ ذرا سوچئے جن بیویوں کا کہ بالوں کو کبھی سورج نے نہیں دے گا، مطلب وہ پیدل نہیں چلتی تھی. اسی لیے تو زینب نے لوہا پر مجھے پیدل چلنا آ گیا پاس. غازی زینب کو پیدل چلنا آ گیا. اجرکم اللہ. بس رونے کے لیے 2 راتیں بچی ہیں، رونے کے لیے 2 راتیں بچی، لیکن ہم مجلسیں کریں گے، ہم نویں پڑھیں گے. یہ ہمیں اطمینان ہے دوستو. لیکن عزا کا موسم جناب ملحال ہے، زیارت کرنے کے لیے سفر پہ. راستے میں ملاقات ہو گئی قافلے سے. سید سجاد کے پاس آیا. آقا یہ کیا ہو گیا؟ سید سجاد کو گلے سے لگا. آقا علی اکبر بھی. آقا ایک ننھا سا بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا. ایک ننھا سا بچہ تھا اس کا نام علی اصغر. آقا حسن کے شبیہ قاسم بس نوکے نیزہ پہ سروں کو دے. ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں اے آقا یہ بتائیے کیا کربلا میں عباس کے ساتھ نہ تھا؟ بہت بڑا جملہ ہے دوستو، یہ بہت بڑا جملہ ہے. چوتھے امام نے کہا اگر تم میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے تعزیانے لگا تھا. سید سجاد آقا پھر سب کے سر دکھ رہے ہیں، عباس کا سر نظر نہیں. چوتھے امام نے کہا منہال مجھ سے نہ پوچھ، آج چل میرے چچا کی سر سے پوچھ لے. منہال کو سید سجاد لے کے اس گھوڑے کے قریب آئے. کیا دیکھا؟ گھوڑے کی گردن میں ایک سر بندھا. کانوں سے خون، چہرے پر خاک. یہ میرے چچا کا سر، اس سے پوچھ.
سارے سر نوکے نیزہ پہ، میرے چچا کا سر کیوں نوکے نیزہ پہ نہیں؟ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا جواب چاہتا ہوں۔ باوفا نے کیسے جواب دیا ہوگا؟ کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں؟ تصور میں پہنچو کربلا کہ گھوڑے کے گردن میں غازی کا سر ہے، اب گھوڑے کی گردن میں یوں ہی تو غازی کا سر نہیں تھا نا، بار بار چوتھا غازی نے نہ جانے کس طرح کلام کیا، حسین کا بھائی ہے نا، غازی کلام کر رہا ہے، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر کلام کر رہا ہے، اس گھر کا جیسا عالم حسین ہے ویسے ہی عالم عباس ہے۔ وہ نوکے نیزہ پر بولا، یہ گھوڑے کی گردن میں بولا، اے میرے نانا کے صحابی منہال، ظالموں نے میرے سر کو کئی مرتبہ نوکے نیزہ پہ بلند کرنا چاہا، لیکن اے منہال جیسے ہی میں نوکے نیزہ پہ پہنچتا تھا، میری نگاہ زینب کے کھلے بالوں پر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، منہال میری نگاہ زینب کے کھلے سر پہ میں نوکے نیزہ پر سنبھل نہ سکا، منہال بس ایک مرتبہ ایک لین رسی لے کر آگے بڑھا، میں وہ جملہ نہیں پڑھ سکتا ارباب اعظم ممبر پر، بس اتنا سن لو، ایک مرتبہ اس رسی کو ایک کان سے دوسرے کان میں نکالا گیا، گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، جب جب گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، لا الہ